السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست پر اس وقت دلچسپ صورتحال ہے اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حکومت وقت کو اپوزیشن سے اس وقت کوئی بڑا خطرہ یا کوئی بڑا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ خطرہ تو نہیں ہے، لیکن چیلنج جو ہے دباؤ کا وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اپوزیشن اس حوالے سے پیش رفت کر رہی ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال رہی ہے 31 دسمبر تک بہت سے دعوے تھے، بہت کچھ کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ حکومت روا دوا رہی اور اپوزیشن جو ہے وہ مختلف مراحل سے اپنی پٹریاں بدلتے ہوئے مختلف جنکشنز پر رکتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ معاملہ تھا استعفے دینے کا، وہ سلسلہ نہیں ہوا۔ معاملہ تھا سینٹ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا، وہ بھی نہیں ہوا۔ جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیا جا رہا ہے، اور اب بات جو ہے وہ لانگ مارچ اور پھر تحریک عدم اعتماد تک آن پہنچی ہے۔ تحریک عدم اعتماد جو ہے یقیناً اپوزیشن کا حق ہے، لیکن اگر ناکام ہو جائے تو پھر یقیناً حکومت کے لیے ایک بڑے اعتماد کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے، اور حکومت اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ اسی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ حکومت اپنے تئیں دعوے کر رہی ہے، وہ معاشی استحکام کی بات بھی کر رہی ہے، اور جس دن پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس سے ایک دن قبل وزیر اعظم کا یہ بیان سامنے آ گیا کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح یعنی 5.7% پر موجود ہے۔ حالات جو ہیں وہ حقائق کیا ہیں، یہ صورتحال تو پتہ چلتی ہے جب آپ عوام سے گفت و شنید کریں یا ان سے بات کریں، لیکن حکومت بہت ساری اچھی خبروں کی بھی دعوے دار ہے۔ حالات کا یہ رخ جو ہے یہ کس ڈگر پر جائے گا، اور یہ اس وقت جو ایک صورتحال درپیش ہے جہاں اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 36 نون لیگی رہنماؤں سے 210 ارب روپے کی زمین جو ہے وہ واگزار کرائی گئی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بھی بڑھے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سینٹ کے انتخابات بھی دلچسپ اہمیت جو ہیں وہ اختیار کر گئے ہیں، اور ظاہر ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹنگ سے ہو۔ اپوزیشن جو ہے اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اعتبار جو ہے یا اعتماد جو ہے وہ کس کے اوپر نہیں ہے، یہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر واضح ہو جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس حوالے سے بھی تحفظات اپوزیشن کی اپنی پارٹیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے نتیجہ خیز ہونے کے حوالے سے بھی بہت سے سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اگر یہ صورتحال یہی رہتی ہے اور حکومت سینٹ کے اندر بھی اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو اپوزیشن جو ہے اس پر کتنا دباؤ مزید بڑھے گا اور حکومت بڑھائے گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ اب معاملات کو آگے کہاں لے جانا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے 4 فروری کو اجلاس ہو رہا ہے PDM کا اور ان کی مرکزی قیادت کا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ معاملات کو سٹیئر کر رہی ہے، اور اب تک بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی ہے PDM کے پلیٹ فارم سے وہ بات ہوتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہے، اور اس پر عمل ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ وہ براہ راست اس میں شریک بھی ہیں اور ان فیصلوں کے حصے دار بھی ہیں، تو زیادہ مؤثر انداز میں ان ساری چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ ہو پائے گی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، پہلا تو یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ لوگ چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں حکومت کو آپ لوگوں کی تحریک سے، آپ لوگوں کے رد عمل سے کوئی خطرہ ہے؟ بات حکومت کی نہیں ہے، حکومت کو اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ حکومت نامی چیز اس ملک میں ہے نہیں۔ ہماری تو تحریک ہے ایک نظام کی تبدیلی کی، اور وہ نظام یہ ہے کہ جو تجربے ہم کرتے رہے ہیں 73 سال وہ ناکام ہو گئے۔ یہ آخری تجربہ بھی 2018 کے الیکشن کو چوری کر کے ہم نے ایک ہائیبرڈ حکومت بنائی، آج وہ ناکام ہو گئی ہے۔ کسی پیمانے پر آپ اس کو ناپ لیں وہ ناکام ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک ان حالات میں نہیں چل سکتا۔ آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے،
اور وہ سوشل کانٹریکٹ کوئی انوکھا نہیں ہے، وہ آئین کا کانٹریکٹ ہے کہ جب تک آپ آئین کے راستے پر نہیں جائیں گے، جب ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، جب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ سارا بیانیہ ہے۔ میں سوشل کانٹریکٹ کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا اس کو دیکھا جائے کہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے وزن سے گرے گی، کہ اپوزیشن ابھی یہی انتظار کر رہی ہے کہ ہم سے تو کچھ ہوا نہیں، یہ اپنی غلطیوں سے گرے تو ہمیں کوئی راستہ دکھائی دے؟ دیکھیں، وزن سے گرنے کی بات نہیں ہے۔ حکومت نہ عوام کی ووٹ سے آئی ہے، نہ اس نے آج تک کوئی عوام کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، اس کی حکومت تو ناکام ہے۔ ہم حکومت کو صرف گرانے نہیں آئے، ہم تو ایک نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ نظام تبدیل نہیں کریں گے، آپ 100 الیکشن کروا لیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جب نظام ناکام ہو گیا ہے اس کے اندر رہنا بھی ناکامی ہے۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے جو آج پی ڈی ایم کرتی ہے نہیں، لیکن یہ بھی تو غور فرمائے نا شاہد خاقان عباسی صاحب کہ یہ جو نظام 73 برسوں سے ہے، اس بڑا طویل عرصہ آپ لوگ بھی اسی نظام کا حصہ رہے ہیں۔ عمران خان ایک نیا چہرہ تھا، تبدیلی کی بات کر کے آیا تھا، اب آپ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ جو سٹیٹس کو کے ساتھ چلتے رہے وہ تبدیلی لائیں گے؟ جی بالکل۔ ہمیشہ جب آپ دیکھتے ہیں ایک نظام کا حصہ آپ ہوتے ہیں، آپ اس کی خرابیاں دیکھتے ہیں، آپ اس کے معاملات دیکھتے ہیں، اور وقت کے ساتھ جو رزلٹس آتے ہیں اس نظام کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایک سفر ہوتا ہے، ایک دن میں یہ خرابیاں دور نہیں ہوتی، نہ ایک دن میں سامنے آتی ہیں۔ آج حقائق نے ثابت کر دیا ہے، جو ملک کی آج حقیقت ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح۔ آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ اس کی نفی کر دیں، اس سے ملک کے حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ آج پی ڈی ایم صرف یہ کہہ رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہر سوچ کی جماعت، ہر صوبے کی جماعت، ہر نظریے کی جماعت آج اس پلیٹ فارم پر اس مقصد کے لیے اکٹھی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ اس سے بڑا قومی دھارے میں اکٹھا کرنا کسی کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ آج اقتدار کی بات نہیں ہے، آج حکومت گرانے کی بات نہیں ہے، آج سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم آئین کے مطابق نہیں چلیں گے، جب تک پاکستان کے عوام کو ان کا حق آئین کے مطابق نہیں دیا جائے گا، جب تک سیاسی نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نہیں، اس حکومت کا انتخاب بھی تو لوگوں نے کیا نا۔ ایک حکومت چل رہی ہے، اپنی آئینی حدود کے اندر چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہے؟ یہ حکومت آئی بھی غیر آئینی تھی اور چل بھی غیر آئینی رہی ہے، اس کا احساس حکومت کو بھی ہے اور عوام کو بھی ہے، اور سب سے بڑی اس کی دلیل جو آج ملک کے حالات ہیں اس کے اندر ہے۔ میں ملک کے حالات کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے یہ ذرا تھوڑی کلیئرٹی آ جائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ حکومت جو ہے ان کی ترجمان حکومت نہیں ہے، لیکن اگر آپ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں تو پھر آپ وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ کیوں نہیں مجتمع کر پائے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر اتنا دباؤ پڑتا کہ کچھ اور سوچا جاتا؟ نہیں، جب حکومت اس زوم میں ہو کہ حکومت ہمارے پاس ہے تو وہ زوم ہی رہتا ہے۔ عوام، آپ یہاں سے باہر نکلیں سڑک پہ، آپ کھڑے ہو جائیں سڑک پہ، آپ 10 آدمی سے پوچھیں، آپ کو 9 لوگ کہیں گے کہ ہم تنگ ہیں، ہم پریشان ہیں، اور ہماری پریشانی جو ہے وہ 2018 کا الیکشن ہے۔ یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے پھر چلانے کی کوشش کر لیں۔ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ جو افراط زر ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح 5.7% پر ہے، اور آگے خوشخبریوں کے مزید دن آ رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا دماغی معائنہ کرا لیں، ان کی دماغی کیفیت درست نہیں ہے۔ وہ اپنی کابینہ کی سمری نہیں پڑھتے، وہ اسٹیٹ بینک کے نمبرز نہیں پڑھتے، وہ حکومت کے نمبرز نہیں پڑھتے۔ ہم نے جب حکومت چھوڑ دی تھی افراط زر 4% سے کم تھا، آج 9% سے زیادہ ہے۔ ابھی آپ نے جو تیل بڑھایا ہے اور بڑھ جائے گا۔ آپ کو عوام کی تکلیف کو کوئی احساس ہے؟ جو آدمی یہ کہے کہ افراط زر تاریخی سطح پہ کم ہے، میں اس کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتا ہوں؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے۔ آپ کہیں میں کہوں چلے، بات غلط ہو سکتی ہے، ہم غلطی سے کہہ سکتے ہیں، وزیر اعظم ایسی بات کر دے۔ اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشی استحکام جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جو ہمارے اشاریے ہیں بڑے مثبت ہیں۔ نظیم صاحب، میں بھی وزیر بھی رہا ہوں، وزیر اعظم بھی رہا ہوں۔
ہر بات بڑی ناپ تول کے اور اس عنصر سے پاک کر کے کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی بات نہ ہو، آدمی اس عہدے پر بات کرتا ہے۔ یہاں وزیر اعظم سفید جھوٹ بولنے پہ تیار ہیں اور بولتے ہیں اور ہر روز بولتے ہیں۔ یہ کیفیت جو آج حکومت کی ہے، سب سے خطرناک بات تو یہ ہے، جو حکومت حقائق تسلیم کرنے پر تیار نہ ہو، اپنی چوری، اپنی نااہلی، اپنی نالائکی تسلیم کرنے پر تیار نہ ہو، اس نے کیا کرنا ہے پاکستان کے لیے؟ آج یہ بڑے تشویشناک حالات ہیں، معمولی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا۔ آپ کسی وزیر کا کوئی بیان لے آئیں، مکمل جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے۔ لیکن وہ سچ دکھائی دیتا ہے۔ نہیں، دکھائی دینے سے تو معاملات تبدیل نہیں ہوں گے نا۔ اگر آپ نے میڈیا کنٹرول میں کیا ہوا ہے، ندیم حسین صاحب جیسے 60 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کو پھیلانے کو تیار ہیں بغیر تفتیش کیے، تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ ہم سکتا تو ہوں؟ پھیلانے کو تیار نہیں، ہم آپ سے نہیں، پوچھ رہے ہیں۔ میں ندیم حسین ایک جنرک ٹرم یوز کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، حقیقت آپ دیکھ لیں یار۔ آپ نے میں یہ اس پہ آگے چل کے ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں۔ آپ نے نیو سوشل کانٹریکٹ کی بات کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، نیو سوشل کانٹریکٹ کیسے؟ جب آپ یہ صورتحال کر دیں کہ دکھائی یہ دے کہ مسلم لیگ نواز نے کشتیاں ہی جلا دی ہیں، تو پھر وہ اس نیو سوشل کانٹریکٹ کا حصہ کیسے بنے؟ سر، ہم نے کوئی کشتی نہیں جلائی، ہم نے تو ایک اصول کی بات کی ہے۔ اگر اصول کی بات کو کشتیاں جلانا کہتے تو ہم نے کشتی پر جلا دی ہے، یہ کشتی جل گئی ہے۔ اصول کی بات ہے آئین پہ ملک کو چلائیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ اس اتفاق نہیں کرتے، کون سا پاکستانی اس اتفاق نہیں کرتا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں 73 سال ہم نے ہر آئین کی ہر نفی کی ہے، ہم نے اس کو توڑا، اس کو مروڑا، اس کو ردی کے کاغذوں میں پھینکا، ملک نہیں چلا۔ اگر آپ کی مشکل آئین تھا تو پھر ملک اس کے نہ ہوتے ہوئے تو چل جاتا نا۔ آج ہم ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو موقع دے دیں، ملک کو آئین کے مطابق چلا دیں، شاید چل جائے۔ آپ کا نظام تو نہیں چل رہا۔ نہیں، یہ کیا، دیکھیں جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر آئین کی پاسداری ان کو بھی کرنی چاہیے جو عوام جن کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ جب وہ اتھارٹیرین رول کے قائل ہو جائیں تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، ہر دفعہ یہی ہوگا۔ جی بالکل، یہ اتھارٹیرینزم کی بیسیکلی لڑائی ہے، یہ آئین کی لڑائی تو دکھائی نہیں دیتی۔ جی درست بات ہے۔ اتھارٹیرینزم جا کے پولنگ بوتھ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، تیسری دفعہ موقع نہیں ملے گا آپ کو۔ سیاسی نظام کا، سیاستدان کا، سیاسی پارٹی کا احتساب پولنگ سٹیشن میں ہوتا ہے، بصورت کہ جو الیکشن ہوں وہ فیئر اور فری ہوں اور اس دھاندلی سے پاک ہوں۔ اگر آپ دھاندلی کر کے ہی چوروں کو حکومت دے دیں گے، نالائقوں کو حکومت دے دیں گے، ضمیر فروشوں کو حکومت دے دیں گے، تو پھر وہی ہوگا جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اس پہ میرا ایک سوال ہے لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے مختصر سے ایک مشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا شاید خاقان عباسی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے الیکشن میں دھاندلی کی، آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس میں حصہ نہیں ڈالتی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں؟ جہاں جہاں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ اس کو جی، جس کو مفاد ملتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، شامل ہوا ہے۔ اب وہ زمانہ اب سب کے سامنے عیاں ہے نا کہ آپ کا ملک نہیں چلا۔ ہمارا احتساب، ہماری پرفارمنس ملک کے چلنے پہ ہوتی ہے۔ سیاسی نظام کی کامیابی اس ملک کی کامیابی میں نظر آتی ہے۔ کیا ہم آج ایک کامیاب ملک ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر جو کچھ ہم نے کیا غلط کیا ہے، اس کو بدلیں۔ اس خرابی کو آگے بڑھانے سے آپ کا ملک بہتر نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ فرمائیے کہ آپ نے 31 جنوری تک کے حوالے سے بہت بلنگ و بانگ دعوے کیے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے کیا سمجھا جائے؟ اسے یہ سمجھا جائے کہ عوام حکومت کے ساتھ ہیں،
یہ سمجھا جائے کہ جو ایک اظہار ہونا چاہیے اتنی مہنگائی کے بعد یا ہر چیز جو بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے رد عمل تو سامنے نہیں آ رہا؟ بھائی رد عمل آپ کیا چاہتے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ آ جائیں؟ رد عمل سیاسی جماعتوں کے منہ سے ہوتا ہے، رد عمل عوام کی آواز میں ہوتا ہے۔ تاریخی جلسے ہر شہر میں ہوئے، ہم نے کوئی حرف آخر نہیں بتایا تھا، ہم نے کہا ہم جلسے کریں گے، ہم ریلی کریں گے۔ حکومت اس سیاسی نظام کا تسلسل چاہتی ہے تو 31 جنوری تک کل مستعفی ہو جائے، حکومت سمجھتی ہے وہ چل سکتی ہے تو حکومت مستعفی نہیں ہوئی، اب ہم اپنے معاملے پہ چلتے رہیں گے، ہم اپنی تحریک پہ چلتے رہیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، ظاہر ہے جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تشکیل ہوتی ہے، مسلم لیگ نواز کی اپنی ایک سوچ اور اپروچ ہے، اور اس کو دکھائی یہ دیتا تھا کہ بس ہر چیز جو ہے وہ حکومت کے لیے اینڈ پر پہنچنے والی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لینا تھا، اس میں بھی آپ چلے گئے، استعفے دینے تھے وہ نہیں دیے، مریم نواز ایک سٹیٹمنٹ دیتی تھی، بلاول بھٹو زرداری اس کے برعکس سٹیٹمنٹ دیتے تھے۔ اینڈ پہ کیا ہوا کہ مسلم لیگ نواز نے بھی وہی راہ گزر اپنائی جو بلاول بھٹو زرداری نے بیان دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا وہ زیادہ سیاسی پختگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ سٹیئر کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک بیک سیٹر کا رول پلے کر رہی ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو پی ڈی ایم اناؤنس کرتی ہے۔ 11 جماعتیں ہیں، 11 سوچ ہیں، 1100 رائے ہے۔ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے سب اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، میرے آج 5 ٹی وی انٹرویو ہیں، میں نے کوئی سودا کر کے آپ کے ساتھ نہیں آیا نا، آپ جو سوال پوچھیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو جواب دوں گا جو میری سمجھ میں اس وقت ہے۔ تو یہ ہماری رائے رہی ہے، ہمارا یہ خیال تھا کہ سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بائی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن جب مشاورت ہوئی وہاں پر یہ دلیل زیادہ مضبوط ہے کہ نہیں حصہ لیں، ہم نے حصہ لے لیا۔ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اندر بھی کہا ہے، پبلکلی بھی کہا ہے کہ عدم اعتماد ہونا چاہیے، ہمارا یہ خیال نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے، دوسری جماعتیں کچھ سمجھتی ہیں کچھ نہیں سمجھتی، مشاورت ہوگی ایک فیصلہ ہو جائے گا، باہمی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی ذات کی بات نہیں ہے، یہاں کسی پارٹی کے بڑا ہونے یا چھوٹا ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں تو ایک مشاورتی عمل ہے، اس سے گزر کر ایک فیصلہ ہوتا ہے، سارے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ استعفے کا فیصلہ بھی اسے مشاورتی عمل سے ہوگا، لانگ مارچ کا فیصلہ بھی اسے مشاورتی عمل سے ہوگا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھیں، عوام یہی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے بڑے مضحکہ خیز بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، $200 ارب آئیں گے، $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے، $100 ارب ادھر چلے جائیں گے۔ جب آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو کہ سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں یہ سٹیٹمنٹ آ جائے کہ بس 31 جنوری کو حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا، استعفے ان کے منہ پر مارے جائیں گے، اور وہ پھر ریورٹ ہو کے واپس آئیں، کیا اس وقت اسیسمنٹ اندازہ غلط لگایا جاتا ہے صورتحال کا؟ کیا درپیش ہوتا ہے کہ بالکل ہم اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں پہلے اور پیچھے کا جو درمیانی راستہ ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ دیکھیں، وہ اظہار رائے، میں نے پہلے کہا وہ اظہار رائے ہے، 11 جماعتیں ہیں، 1100 رائے ہے، فیصلہ وہ ہوتا ہے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آتا ہے۔ میں سیکرٹری جنرل ہوں پی ڈی ایم کا، پی ڈی ایم نے کبھی نہیں کہا کہ 31 کو حکومت ٹوٹ جائے گی، پی ڈی ایم نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن میں سینٹ میں حصہ نہیں لیں گے، پی ڈی ایم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ 2 جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، وہ اپنی اظہار رائے کرتی رہتی ہیں، ایشو پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں آتا ہے، ہر جماعت رائے کا اظہار کرتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، 6 گھنٹے کے اجلاس ہوتے ہیں، ایک نتیجہ باہر آ جاتا ہے، وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج تک اس فیصلے کی ہر جماعت نے پابندی کی ہے۔ استعفے سے کیا آپ لوگ خائف تھے کہ بائی الیکشنز ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کی یہ حیثیت بھی ختم ہو جائے گی؟ استعفے کا عمل ابھی باقی ہے، استعفے پہ کوئی فیصلہ اس وقت نہیں ہے۔ استعفے ایک آپشن اے پی سی میں رکھا گیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے، اس کو وقت پہ استعمال کیا جائے گا۔ جو سینٹ کا الیکشن تھا، کئی جماعتوں کی رائے تھی سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لیں،
لیکن جو دلیل یہ تھی کہ اگر آپ سینٹ کے انتخاب چھوڑ دیں گے تو پھر سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ دو کوششیں اس ملک میں آج ہو رہی ہیں. ایک صوبوں کے حق کو واپس لیا جائے جو ان کو دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے, اور ایک وہ نیم صدارتی نظام جو ختم کیا گیا تھا اس کو واپس لایا جائے. ہم نے کہا اس کا راستہ روکنے کے لیے بہتر ہے کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے, اور ہم نے لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے بھی ہیں اور جس طریقے سے سینٹ کی صورتحال رہی ہے اور جس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں, خاص طور پر سینٹ چیئرمین کے خلاف جب آپ تحریک عدم اعتماد لائے تھے اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنی حیثیت جو ہے وہ برقرار رکھ پائیں گے؟ پہلے تو یہ, پھر میں آگے کرتا ہوں سوال. برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد میں آپ ایک بات ہمیشہ بھول جاتے ہیں, آپ نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا. 14 لوگوں نے اپنا ضمیر فروخت کیا. یہ بات درست ہے؟ آپ لوگوں کو تو پتا تھا. میں 14 افراد نے, سینیٹرز نے, اس ملک کے منتخب لوگوں نے اپنا ضمیر فروخت کیا. سر کارروائی ہونی چاہیے. میں ایک سیکنڈ نا, ضمیر فروخت کیا. وہ ضمیر خریدنے والا کون تھا؟ یہ سوال کبھی کیا آپ نے؟ اصل میرے تو سوال وہ ہے, میرے یہ 14 آدمی کی کوئی حیثیت نہیں. چلیں, جس نے خریدا اس نے غلط کیا, جنہوں نے بیچا وہ تو آپ لوگوں کی لائنز میں تھے نا, آپ ان کے خلاف کارروائی کر دیتے کہ بھائی تم لوگوں نے بیچا. وہ سیکرٹ بیلٹ تھا, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے. میں تو الزام ہی لگا سکتا ہوں. ہماری تو عادت بن گئی ہے نا, شخص پہ الزام لگا دیتے ہیں اور بعد میں وہ بندہ کہتا ہے نہیں ثبوت کو ہوتا نہیں ہے. میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آج جو لوگ ارباب اقتدار ہیں انہوں نے 14 سینیٹر خریدے. میرے لیے یہ تشویشناک بات ہے. وہ 14 تو اپنا ضمیر بھی بیچ گئے, اپنا ایمان بھی بیچ گئے, ان کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو جائے گا. وہ بات تو ختم ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ آج جو لوگ اقتدار میں ہیں انہوں نے اس ملک میں ایک چیئرمین کو بچانے کے لیے 14 ووٹ خریدے. دیکھیں, یہ خطرناک باتیں ماضی کا بھی حصہ رہی ہیں, ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ فرمائیے, آپ نے اس کی تشویشناکیت کی بات کی ہے, آپ کیا پھر سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن جو ہے پھر اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے کہ کوئی اپنی, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو صورتحال ہے اس کو برقرار رکھ سکیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں؟ جی بالکل, سینٹ الیکشن بھی اوپن ہو, قومی اسمبلی کے الیکشن بھی اوپن کر دیں, سیکریسی بیلٹ ختم کر دیں, کوئی بات نہیں. یہ جو حکومت بل لا رہی ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے, آپ لوگ پھر سپورٹ کریں گے؟ صرف سینٹ کا, سینٹ کے چیئرمین کا نہیں, سینٹ کے عدم اعتماد کا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ قومی اسمبلی کے الیکشن بھی اوپن کیوں نہیں کریں, اس کا بھی لکھ دیں اوپن کر دیں. میں اس پہ آتا ہوں کہ ہر آدمی کو پتا ہو ندیم حسین صاحب نے کس کو ووٹ دیا ہے. یہ اس پہ ذرا 2-3 اور سوال ہیں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہم بات کر رہے تھے, یہ جو سینٹ الیکشن والا معاملہ ہے, اگر آپ یہ جو تجویز ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے, آپ اس کو مسترد کرتے ہیں, اور اگر حکومت آپ یہ کہہ رہے ہیں جو دکھائی دیتا ہے کہ سینٹ چیئرمین کا الیکشن, ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن, قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب, یہ سب اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے, اس پہ بات ہو سکتی ہے؟ ندیم حسین صاحب, آئین ایک دن میں نہیں بنا کرتے. آج بھی جب آئین کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی انٹینٹ کیا تھی, یعنی آئین بنانے والوں کی نیت کیا تھی یہ شک رکھنے میں, اس پر بحث ہوتی ہے. وہ میری نہیں کہ ماں آج سینٹ کا الیکشن جو اوپن بیلٹ کر دو. سینٹ کے الیکشن کا نظام جو ہے, آپ چلے میں کہتا ہوں چل سیکریسی نہ ہو, وہ نظام ہی اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا. سنگل ٹرانسفربل ووٹ ہے, کیسے اوپن بیلٹ سے ہوگی؟ ٹھیک ہے,
جب بھی آئین میں ترمیم ہوئی ہے اس کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے، وہ کمیٹی بحث کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں جو ترمیم ہوئی تھی الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے، اس کی کمیٹی بنی تھی دونوں ہاؤسز سے، اس کے اندر حکومت اقلیت میں تھی۔ اس کمیٹی کی 107 میٹنگز ہوئیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو پارلیمان میں صرف ایک سیٹ رکھتے تھے، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ حکومت کی اکثریت نہیں تھی بلکہ 9 ممبر تھے، میرے خیال 24 سے 28 میں سے۔ اس طرح ہوتی ہیں آئینی ترامیم۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک الٹا سیدھا بل لے آئیں، اس کو کمیٹی بھیج دیں، کمیٹی 22 منٹ واپس قومی اسمبلی بھیج دے اور کہیں جی یہ آئینی بل ہے۔ یہ مذاق مت اٹھائیں آئین کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میرے پاس بھی 100 ترامیم ہے، میں سمجھتا ہونی چاہیے، آپ لے آئیں، میں بھی بتا دوں گا، آپ بنائیں پارلیمانی کمیٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو حکومت کا بل ہے اپوزیشن اس کو مسترد کرے گی اور تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور آپ یہی چاہیں گے کہ سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوں۔ اس رویے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ جو بل لایا گیا ہے وہ مذاق خیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ سنسیئر ہیں اس بات سے تو پھر کریں، پھر ایک کمیٹی بنائیں، وہاں پہ حکومت بھی ترامیم لائے، ہم بھی لے آئیں گے، بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں، اس کو قانون بنا دیں۔ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے یہ جو سینٹ الیکشنز ہیں اپنے مروجہ طریقہ کار کے مطابق ہوتے ہیں، تو اپوزیشن کو کتنا دھچکا ہے کہ اس کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتی ہے؟ دھچکا حکومت کو ہے۔ ضمیر خریدنے والوں کا ضمیر خریدا جا سکتا ہے، یہ حکومت نے ثابت کر دیا ان 14 ممبران کو خرید کے۔ تو آج کوئی پیسے والا بھی ان 14 ضمیر فروشوں کو بھی خریدے گا، ان کے علاوہ بھی بہت سے ضمیر فروش مل جائیں گے جن کو خریدے گا، یہ ہوگا۔ یہ آپ نے نظام کی ابتدا کر دی ہے، یہ نظام آج بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ چوری آج بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اسی نظام کے اندر ہے۔ وہ سیکریسی آف بیلٹ کو ختم کر کے نہیں ہے، سیکریسی آف بیلٹ پوری دنیا میں وہ اس نظام کے اندر وہ کیا طریقہ کار ہے؟ بہت سے طریقہ کار ہیں۔ جب آپ پارلیمان چلائیں گے تو طریقہ کار نظر آ جائے گا۔ جب پارلیمان کو وہ حیثیت دیں گے جو آپ نے آج دی ہوئی ہے، جہاں پر آپ کا چیئرمین سینٹ بھی عوام کا نمائندہ نہیں ہے، وہ 14 خریدے ہوئے ووٹوں میں سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر آپ کا قومی اسمبلی کا اسپیکر نہ رول سمجھتا ہے، نہ پارلیمان کی روایات سمجھتا ہے، نہ پارلیمان کو چلنے دیتا ہے، وہاں پر پارلیمان میں قانون کی بات نہیں ہو سکتی، عوام کی تکلیف کی بات نہیں ہو سکتی۔ جو ڈائیلاگ ہوتا ہے گورنمنٹ اپوزیشن کا وہ ختم ہو چکا ہے، تو آج کوئی اس کی گنجائش نہیں۔ میں یہ حکومت اور اپوزیشن کے ڈائیلاگ کی طرف ذرا آتا ہوں۔ یہ فرمائیے 31 جنوری کی آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائنز تھیں، وہ تو ختم ہو گئیں جو بھی تھیں۔ اب جو یہ جو استعفے والا آپشن ہے وہ بظاہر نکل گیا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس اب 4 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس پہ بات ہوگی لانگ مارچ پہ اور تحریک عدم اعتماد پہ۔ پہلے لانگ مارچ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے پر اعتماد ہیں کہ آپ ایسا لانگ مارچ کر پائیں گے جو حکومت کو ہلا سکے؟ دیکھیں، میرا کام ہے اپنی کوشش کرنا، یہ میری آج ذمہ داری ہے۔ ایک حکومت جو پاکستان، جس کا ہر لمحہ پاکستان کے لیے بھاری ہو، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی پوری کوشش کروں، عوام کے سامنے اجاگر کروں کہ جناب یہ خرابیاں ہیں ملک میں، یہ تکالیف ہیں، حکومت کے پاس اس کا حل نہیں ہے، ہمیں عوام کے پاس پھر جانا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں، آپ سیکرٹری جنرل ہیں، بہت ساری ایسی معاملات تھے جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات اگر دیکھے جائیں تو وہ مسلم لیگ نواز سے بھی آگے کے تھے۔ وہ پہلا دھرنا بھی اپوزیشن کی طرف سے وہی اسلام آباد لے کر آئے تھے۔ اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ حکومت سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے لیا جائے کہ کیا کوئی پس منظر میں وجہ ہے
کہ اس سارے بیانیے میں اب اتنی میجر تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ یہ تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یہ تو پی ڈی ایم نے کب کہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے؟ کبھی کہا ہے؟ آپ سلیکٹرز کی بات کرتے تھے۔ ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے جو الیکشن چوری کرتی ہے، ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے جو آئین کو توڑتی ہے، ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے جو حکومت کو آئین کے مطابق نہیں چلنے دیتی۔ تو کون سا ایسا الیکشن ہے جس کو تسلیم کیا گیا اور یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چوری ہوا ہے؟ آپ اس کا سدباب پھر کیسے دیکھیں نا، آپ لوگوں کی حکومتیں بھی آئیں ایک دوسرے پر یہی آپ کہتے رہے چوری ہو گیا، دھاندلی ہو گئی۔ حال کی بات کر رہا ہوں، ماضی کی آپ نے بات کرنی ہے، وہ 73 سال کا ماضی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ بڑے تلخ حقائق ہیں، بڑے تلخ حقائق ہیں میرے بھائی، آپ یقین کریں۔ نہیں تو ساؤتھ افریقہ میں کون سا تجربہ کامیاب ہو گیا اس کا؟ بالکل کامیاب ہو گیا سر۔ ساؤتھ افریقہ میں 80 سال آپ نے جلد کے رنگ کی بنیاد پہ ظلم کیا، پھانسیاں دیں، 28 سال منڈیلا جیل میں رہا، کیا ایک شخص سے انتقام لیا گیا؟ انہوں نے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیے۔ سر وہ راستہ تھا، اس لیے کہ آپ وہ کر نہیں سکتے تھے کچھ۔ میری بات سن، یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سر یہ بے بسی کا اظہار تھا۔ میرے بھائی وہاں پر سفید جلد کا ایک آدمی آج اس ملک میں نہ ہوتا اگر ایک لفظ بھی منڈیلا کہہ دیتا۔ یہ سوچ کی بات ہے۔ آپ روانڈا کو دیکھ لیں، 15 لاکھ آدمی ہفتوں میں قتل کیے گئے کہ وہ کون سی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ آ جائیں، بیان کر دیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی میں نے 15,000 آدمی قتل کیے۔ انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے لکھے قانون تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ ٹائم بڑا محدود رہ گیا، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے تحریک عدم اعتماد، تو اگر نمبر گیم کو دیکھ لیں آپ کو اعتماد ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں جان ہے کہ بس یہ بھی ایسے ہی؟ مجھے تحریک عدم اعتماد میں کوئی اعتماد نہیں، اس لیے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اس ملک میں ہوتی ہے جو آئین کے مطابق چلتا ہو، جو قانون کے مطابق چلتا ہو، جہاں عدلیہ آزاد ہو، جہاں انتظامیہ آزاد ہو، جہاں میڈیا آزاد ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے اپنی ہار مان لی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم اسی طرح کے شوشے چھوڑتے رہیں گے کہ وہ دباؤ بڑھتا رہے؟ ہم نے ہار نہیں مانی، آپ بڑی عجلت میں ہیں۔ تحریکیں، یہ جو تحریک چلی ہے یہ آپ کو حل دے گی ملک کے معاملات کا۔ ایک دن لگا، مہینہ لگا، سال لگا، رزلٹ آپ کو اس تحریک سے ملے گا، یہ آپ یاد رکھیں۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جتنے اختلافات ہیں سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑی مؤثر عملی معاملہ لے کر آگے چل سکتی ہے؟ میرے بھائی چل پڑی ہے۔ آپ چلنا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ اس کو نہیں، شاید خاقان یہ آپ اس کو چلنا کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائی جہاں پر وہ لوگ جن کو آپ 70 سال سے غدار کہہ رہے تھے، آج وہ سارے قومی دھارے میں شامل ہیں، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ آئین کی بات کرتے ہیں، اسے بڑی کامیابی ہے کوئی؟ میں تو پی ڈی ایم، جس دن یہ پی ڈی ایم بنا میں نے کہا یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہر سوچ کی جماعت، ہر فکر کی جماعت، ہر رنگ کی جماعت شامل ہے اس کے اندر، اور ایک بات کہہ رہی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا۔ جی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ناظرین یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔